نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر ہونے کا معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ آخری نبی کا مطلب یہ ہے آقا نامدار کے بعد کوئی نیا نبی نبوت کے دعویٰ کے ساتھ اس دھرتی پر نہیں آ سکتا۔ میرے دوستوں میں جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، قرآن کریم کو کھولیے تو تقریباً 100 قرآن کریم کی آیات ہیں، جن آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت امام علیہ السلام کو آخری نبی فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 سے زائد احادیث ہیں، جن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ جب یہ میرے پاس دلائل موجود ہو، پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان دلائل کو یاد نہ کریں۔ جب ہمارے پاس ثبوت موجود ہو، پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان ثبوتوں کو یاد کر کے رسالت امام علیہ السلام کے محبدار امتی نہ بن سکیں۔ میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر زندگی چاہیے اور زندگی بہادری والی چاہیے تو رسالت امام علیہ السلام کی ختم نبوت کو تسلیم کر کے اس کی چوکیداری کرنی ہوگی، کیونکہ رسالت امام علیہ السلام کو اگر کوئی آخری نبی نہیں مانتا تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس کو چھوٹی بات کہہ کے، آپ اس کو لٹل نیوز کہہ کے نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کا ایک جگہ کا انکار کفر ہے، آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، موقف ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے قرآن کی زبر بھی محفوظ، اللہ کے قرآن کی زیر بھی محفوظ، اللہ کے قرآن کے پیش بھی محفوظ، اللہ کے قرآن کے مد اور شد بھی محفوظ۔ جب ہم زبر زیر کو محفوظ سمجھتے ہیں، مد اور شد کو محفوظ سمجھتے ہیں، تو جو ختم نبوت کا انکار کر رہا وہ صرف 1-2 آیات میں نہیں، 100 جگہ اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ جھنگ احمد پور سیال کے دوستو، مجھے بتاؤ جو قرآن کو ایک جگہ غلط کہے، آپ کہتے ہو نکاح سے بیوی چلی گئی، اسلام سے باہر چلا گیا، یہ کافر اور بے ایمان ہے، اور جو اللہ کے قرآن کی 100 آیات ختم نبوت کا انکار کر رہا ہو، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کو کس بنیاد پر ہم مسلمان کہتے ہیں؟ اور پھر رسول اللہ کی حدیث پر آئے تو مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل میں جہاں 100 آیات قرآن کی اکٹھی کی ہے، وہاں 210 احادیث بھی انہوں نے اکٹھی کی ہے، اور ان 210 احادیث سے مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کے بعد جو حدیث پاک ہے جس کے لیے اللہ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 44 ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا محبوب مصطفیٰ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، کتاب آپ پہ اتری ہے، وحی آپ پہ آئی ہے، اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو قرآن کریم کی 100 آیتیں جب ختم نبوت بتاتی ہیں تو میرے پاک پیغمبر نے ان آیات کی تفسیر کی ہے، میرے پاک پیغمبر نے ان آیات کی تشریح کی ہے، میرے پاک نبی نے ان آیات کی وضاحت دی ہے۔ پیغمبر کی 210 احادیث ہیں جس میں حضور پاک کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو آدمی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کو نعوذ باللہ 210 جگہ جھوٹا کہہ رہا ہے، 210 مقامات پر غلط کہہ رہا ہے، 210 مقامات پہ زبان مصطفیٰ کو غلط گردان رہا ہے۔ مجھے بتائیے جو پاک پیغمبر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑے میں بھی گستاخ ہو، میرے پاک پیغمبر کو جو جسم مبارک ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، میرے پاک پیغمبر کا جو لباس ہے یہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ اگر رسول اللہ کے پاؤں میں آنے والی جوتی، جوتی کے نیچے آنے والا تمغہ، تمغے کے نیچے آنے والی مٹی کے ذرات کا بھی کوئی بندہ گستاخی کرے، ہم اسے بے ایمان کہتے ہیں، اسے دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہیں، باؤنڈری آف اسلام سے آؤٹ کہتے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو جو بندہ پیغمبر کی 210 حدیثوں کا انکار کر کے
عقیدہ خط نبوت کے خلاف بولے، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟